وقت ایک غیر قانونی حکومت چل رہی ہے جس کی کبھی ووٹنگ ہوتی ہے کسی ہوٹل کے اندر، جس کے بجٹ پاس ہوتے ہیں کسی کنونشن سینٹر کے اندر. اس وقت ایک بالکل غیر آئینی غیر قانونی حکومت وہاں پر چل رہی ہے اور اس کے ختم ہونے کے دن آ گئے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلا قدم یہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اب اپنا فرض پورا کرے. جو پہلے کر دینا چاہیے تھا نہیں کیا، وہ فوری طور پہ کیا جائے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، جو 20 سیٹیں ہیں، جس کے بعد یہ سب کو پتا ہے کہ حمزہ کی حکومت بچنی نہیں ہے، یہ حکومت ختم ہو جانی ہے. ویسے ہی ابھی تو ججمنٹ آ جائے گی 63A کی جو تشریح کی ہے، وہ تو حکومت اسی وقت ختم ہو جانی ہے. عثمان بزدار کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جانا چاہیے. لیکن اگر یہ بات وہاں تک جاتی بھی ہے الیکشن تک، تو الیکشن کے بعد تو یہ بچنی نہیں ہے حکومت. اب اس کے اندر ہو کیا رہا ہے جی؟ ایک پرانا مسلمہ اصول ہے کہ آپ 8300 پر میسج کرتے ہیں اور آپ پتہ کرتے ہیں کہ میرا ووٹ کہاں ہے. اور ظاہر ہے کہ زیادہ اس وقت لوگوں کو ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی الیکشن قریب ہوتا ہے. اب ان 20 حلقوں میں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہا ہے، لوگ جو وہاں پر وہ 8300 پر میسج کرتے ہیں تو ان کو جواب میں جو پتہ آ رہا ہے وہ پتہ آ رہا ہے کہ جہاں اگلے جنرل الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنا ہے. یہ تو سیدھی دھاندلی کے مترادف ہو گیا کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں ووٹر کو اور اس کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. اس کی بھی اپلیکیشن ہم ڈال چکے ہیں یہاں پر کہ اس کے اوپر فوری طور پر فیصلہ کیا جائے. اور فوری طور پہ آج ہی سے الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے کہ جو ووٹنگ لسٹ ہے، جس ووٹنگ لسٹ کے بنیاد پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہی ووٹنگ لسٹ 8300 میں 8300 کے اوپر ہو. ووٹر اپنا میسج کرے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے کدھر جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اس کا ووٹ ٹھیک جگہ ہے یا نہیں ہے. تیسری چیز جو خبریں آ رہی ہیں، یاسمین راشد نے ایک میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ واضح اندرونی مداخلت، پہلے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا تھا کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے اندر. اب اس الیکشن کے اندر واضح اندرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. تو ان سے تو سوال پوچھیں گے لیکن میرا سوال الیکشن کمیشن سے کہ جب ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک سینئر صحافی ایک خاص حلقے کا نام لے کر بولتا ہے کہ 15,000 ووٹ جعلی ووٹ اس کو پہلے سے دے دیے جائیں گے، تو الیکشن کمیشن نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ڈسکا کے الیکشن میں تو رات کو 2 بجے کھل گیا تھا الیکشن کمیشن. یا اب الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے جب پنجاب کی صدر ہماری پرانی پچھلی حکومت کی اور انشاءاللہ جلد دوبارہ صوبائی وزیر یاسمین راشد ایک بات بول رہی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، غیر آئینی مداخلت ہو رہی ہے، تو الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور میڈیا کے اوپر جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ان کا فوری طور پر لوگوں کو بلائیں. جو صحافی جس نے کہا ہے ان کو بھی بلائیں، یاسمین راشد کو بھی بلائیں، ان سے بھی پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرانا ہے، آئین کے مطابق کرانا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی، دوسرے اداروں کی جانب سے بھی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ غیر آئینی حکومت جو ہے پنجاب میں اس کو بچا لیا جائے. یہ کسی صورت میں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور اگر ہمیں الیکشن کمیشن سے جو ایکشنز نظر آنے چاہیے وہ نہیں نظر آئے تو پھر بحالت مجبوری پھر وہی ہوگا. اب تو آج کل یہ روٹین بن گیا ہے، الیکشن کمیشن غلط فیصلے کرتا ہے یا نہیں فیصلہ کرتا، پھر ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر کورٹ کو ڈائریکشن دینی پڑتی ہے الیکشن کمیشن کو. اس میں نہیں، میں باقی کر لی باتیں. ایک بات اور جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے، یہ بھی الیکشن کمیشن کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ اندرونی مداخلت کون کر رہا ہے. آخر ایک سینئر صحافی نے اگر کہا ہے تو نہ صرف الیکشن کمیشن کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کون یہ اندرونی مداخلت کر رہے ہیں ریگنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ سراسر ریگنگ کا انتظام ہو رہا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن اگر کام نہیں کر سکتی، جیسے میں نے پہلے کہا، استعفیٰ دے.